لغت میں ما سلوبا ورتفع من الارض، ان لغت میں سخت اور زمین کا وہ ٹکڑا جو بلند ہو. سخت اور بلند جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ متن کہا جاتا ہے. اب میں انہوں نے تو شاید بیان نہیں کیا، میں بتا دوں گا کہ اس متن کو یہ معنی لغت میں یہ کیوں کہا جاتا ہے اور اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے. ما ينتهي الیہ السند من الکلام، کہ جب اس پر کسی سند کا اختتام ہو جاتا ہے نا، کیا ہو جاتا ہے؟ کلام کا وہ حصہ جہاں تک سند پہنچتی ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے، تو اس کے بعد والی الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ متن کہا جاتا ہے. اب یہ جو متن کا ہم نے لغوی معنی بیان کر دیا نا کہ سخت اور زمین کا وہ ٹکڑا جو بلند ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوتی ہے نا حدیث کی مین الفاظ، آپ نے کبھی کتاب دیکھا ہوگا، ایک ہوتی ہے نا کتاب اور ایک اس کتاب کی تشریح ہوتی ہے اس کی، جس کو ہم گائیڈ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گائیڈ بھی کہتے ہیں. اور ایک ہوتے کتاب کی اپنے اصل الفاظ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جو اصل الفاظ ہوتے ہیں نا اس کو ٹیکسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم اردو میں اور یا اس کو ہم عربی میں متن بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس میں اس کو ٹیکسٹ بھی کہا جاتا ہے، ٹیکسٹ، ٹھیک ہے نا، جو ایک اصل الفاظ جس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے قرآن مجید کو جو آیات ہے نا، قرآن مجید پورا کا پورا یہ کیا ہے؟ یہ متن ہے. اور اس کی جو تفاسیر ہوتی ہے نا وہ ان کی تشریحات ہوتی ہے. تو تفسیر میں تو اصل الفاظ وہ تو نہیں ہوتے نا، ان الفاظ کی تشریح انسان اپنے الفاظ میں یا حدیث کی روشنی میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں متن کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سخت اور زمین کا وہ ٹکڑا جو بلند ہو؟ یعنی یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ متن ہوتی ہے کیونکہ متن میں چینجز نہیں ہوتی. متن میں کیا نہیں ہوتی؟ چینجز وہ نہیں ہوتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا بخاری، مسلم، ابن ماجہ، صحیح ستہ میں یا قرآن مجید، آج تک ان کے الفاظ میں کبھی تبدیلی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے نا. تبدیلی ہو سکتی ہے ان کی تشریحات میں، ہو سکتی ہے کہ کسی نے کسی حدیث کی تشریح کچھ اور طرح سے کی ہوگی، یا اس طرح قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کچھ اور طریقے سے کی ہوگی، لیکن الفاظ وہی کی وہی ہے. تو جس طرح زمین کا ایک بلند جگہ یا زمین کی ایک سخت جگہ اپنی جگہ پر قائم ہوتی ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آتی، تو اس کو اسی وجہ سے متن بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بھی سخت ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی تغیر اور تبدل جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی. اب سمجھ آ گیا یہ معنی؟ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ما ينتهي الیہ السند من الکلام، یعنی کلام کا وہ حصہ جہاں تک سند پہنچتے متن کہلاتا ہے. مطلب سند پر جہاں اختتام ہو جاتا ہے نا، سند کا جس چیز پر اختتام ہوتا ہے اس کے بعد جو الفاظ شروع ہو جاتے ہیں وہ متن کہلاتے ہیں. وہ کیسے؟ مثال کے میں آپ بتا دوں، مثال دے دوں. جیسے امام بخاری نے ایک حدیث کو ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث ہے اور اس کو ہم نے متن بھی کہا. اب اس کے الفاظ میں کبھی چینجز تو نہیں ہے نا، کبھی تبدیلی بھی نہیں، یہ الفاظ شروع سے لے کر ابھی تک ایسے ہی ایسے ہیں، تو یہ سخت ہے نا، اس کا متن اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. آپ دیکھو نا اس پر سند کا اختتام ہوا ہے کہ نہیں. امام بخاری نے یہ حدیث سنتی فلاں سے، اس نے دوسری سے، اس نے تیسری سے، اس نے حضرت عمر سے، حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے سنی ہے. اب جو رجال کا جو سلسلہ تھا، راویوں کا جو کڑی تھی، جو سلسلہ تھا، جو کڑی تھی، وہ جا کے رک گیا، ختم ہوا. کس پر؟ جب وہ ختم ہوا نا تو اس کے بعد کیا شروع ہوا؟ انما الاعمال بالنیات، یعنی جہاں پر سند کا اختتام ہوتا ہے، انتہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں اسے متن کہا جاتا ہے. تو یہ متن کی تعریف ہے. سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، اچھا جی. پھر ایک اور ہے مسند بفتح النون، یعنی جب ہم اس کو نون کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے، مسند نہیں، مسند، یعنی میم کے پیش اور نون کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ لغت میں کیا ہے؟ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی گئی ہو کا معنی ہے، جس نے اس کی چیز اس کی طرف بلند کیا اور منسوب کر دیا. بعد یہ تو لغوی معنی ہے، آسان بھی ہے. اصطلاح میں اس کی 3 معنی ہیں، لیکن اصطلاح میں 3 معنی تو ہے، لیکن اس میں جو معتبر، راجح اور صحیح معنی ہے نا، بس آپ نے وہ یاد کرنا ہے کہ مسند جو ہے نا وہ کیسے کہا جاتا ہے. بس اس کی تعریف یہ ہے، آپ اس کو یاد رکھیے. کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ، کہ ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی روایت کو علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا ہو ایک کتاب کے اندر، اس کو مسند کہا جاتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر جیسے مسند امام احمد بن حنبل، ایک کتاب حدیث کی، جہاں ابو ہریرہ کی روایات کو الگ بیان کیا گیا ہے، ابو بکر کی روایات کو الگ بیان کیا گیا ہے، جابر بن عبداللہ کی روایت کو الگ بیان کیا گیا ہے، عائشہ صدیقہ کی روایت کو الگ بیان کیا گیا ہے. ہر ایک کے نام کے نیچے ان کی روایت کو بیان کیا گیا.
تو اگر یہ جن کی روایت کو بیان کیا گیا ہو اور یہ صحابہ کرام ہو تو ایسی کتاب کو ہم مسند کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مسند کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ نمبر 2 پہ آ جائیے، صفحہ نمبر 33 پہ. المسند بکسر النون، وہ تھا مسند، اب یہ یہاں پہ مسند. یہ اس طرح کے سوالات اکثر پوچھتے ہیں نا، تاکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے مطلب اس چیز کو یاد کیا ہے کہ یار اگر میں مسند پوچھوں گا تو یہ کیا بتائیں گے، مسند یا اس طرح مسند وغیرہ، تو یہ کیا جواب دیں گے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ مسند یاد کیا ہوتا ہے جس میں ہر صحابی کی روایت کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہم اس کو مسند کہیں گے یا مسند کہیں گے تو یہ وہی جواب دے گا. لیکن اصل میں یہاں فرق ہوتا ہے. وہ فرق اس طرح ہے کہ مسند یہ کیا ہے؟ وہ شخص جو اپنی سند سے حدیث بیان کرے، خواہ وہ اس کے پاس اس کا علم ہو یا نہ ہو، بلکہ محض نقل اور روایت ہی ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسند. مطلب یہ ہے آسان میں کہ اس کی حدیث کا ان کے پاس کچھ علم بھی نہ ہو، حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، درایت کا وغیرہ کچھ بھی علم اس کے پاس نہ، بس جسٹ وہ اتنا کام کرے کہ وہ اس کو ایک سند کے ساتھ جو ہے نا اس حدیث کو بیان کر اس طرح بیان کرے کہ میں نے یہ حدیث سنی فلاں سے، اس نے امام بخاری سے، بخاری نے فلاں سے، اس نے نافع سے، اس نے ابن عمر سے، اور اس نے آپ علیہ السلام سے یہ حدیث سنی. بس اتنی سی بات ہے کہ وہ اس کو صرف نقل کرے اور روایت کرے. تو اس نقل کرنے اور روایت کرنے والے کا نام کیا ہوگا؟ مسند. یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرنا. اگر آپ اس کے لفظ کو دیکھ کر نا مسند اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرنا. مطلق کتنی سی بات ہے، بغیر اس کے کہ اس کے پاس ان حدیث کے بارے میں ان کی جانکاری ہو، علم ہو، درایت ہو یا نہ ہو وغیرہ، اس سے قطع نظر. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو مسند کہا جائے گا. اور ایک ہے جو انہوں نے یہاں لکھا تو نہیں ہے لیکن میں بتاتا ہوں، ایک ہے مسند. مسند تو مسند کیسے کہتے ہیں؟ مسند اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر ایک محدث ایک شیخ بیٹھ کر حدیث کو بیان کرتا ہے، جس کو مسند حدیث بھی کہا جاتا ہے. وہ کرسی، وہ تخت، وہ جگہ جہاں وہ بیٹھ کر حدیث کو بیان کرتا ہے، تو اس بیٹھنے والی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسند کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات نا؟ یا جدھر ایک بادشاہ خلیفہ بیٹھتا ہے جس کرسی پر، جس تخت پر وہ بیٹھتا ہے اپنے دربار میں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسند کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھا جی، باقی جو ہے نا، اچھا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم الباب الاول الخبر تک جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں 3 چیزیں اور ہیں، ایک ہے المحدث، دوسرا ہے الحافظ، اور تیسرا ہے الحاکم. محدث، حافظ اور حاکم، اس میں فرق کیا ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. المحدث کیا ہے؟ هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات واحوال رواتها. یعنی وہ شخص جو علم حدیث میں روایت درایت کے ساتھ منہمک ہو اور بہت سی روایات اور ان کے راویوں کے حالات پر مطلع ہو. یہ بات بڑی